سیاست کے حوالے سے ہمارے ملک میں آج کل بڑی ہلچل ہے، ہر طرف جلسے ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے دو تین اہم باتیں ہر وقت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سیاست ہماری اس وقت چل سکتی ہے، ہمارے یہ نعرے، یہ جلسے، یہ دھرنے اس وقت چل سکتے ہیں جب ہمارا یہ ملک سلامت اور محفوظ رہے۔ بعض اوقات سیاسی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کے رویے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کی سیاسی پارٹی پہلی اور اولین حیثیت رکھتی ہے اور ملک ان کے لیے ثانوی اور دوسرے درجے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں سمجھیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کو پہلی ترجیح رکھتے ہیں اور ملکی مفادات کو دوسری ترجیح رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ایک پارٹی حکومت میں ہے اور دوسری پارٹی اپوزیشن میں ہے، تو حکومت کی تو خواہش ہوگی کسی طرح مہنگائی کم ہو، لیکن جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر یہ چاہے گی کہ مہنگائی اور بڑھے۔ اگر کوئی پارٹی حکومت میں ہے وہ یہ چاہے گی کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آئے، اور اگر اپوزیشن میں کوئی پارٹی ہے تو وہ یہ چاہے گی کسی طرح یہ ڈالر کا ریٹ اوپر جائے تاکہ ہمیں کوئی موقع ملے، ہمیں کوئی بہانہ ملے ان کے خلاف کوئی کمپین چلانے کا۔ پیٹرول کی قیمت نیچے آ رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی سیاسی شعور بیدار ہو گیا، نوجوانوں میں سیاسی شعور پیدا ہو گیا، تو سیاسی شعور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی شعور بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا ملک کس طرف جا رہا ہے، آپ کے نعروں کی وجہ سے، آپ کے رویوں کی وجہ سے۔ اس گفتگو کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کریں، اس کو نہ کریں، اس کو کریں، اس کو نہ کریں۔ بھائی آپ نے ووٹ دینا ہے نا۔ سیاسی سپورٹ کا تو یہی مطلب، آپ کی سیاسی سپورٹ سے آپ کے لیڈر کو فائدہ آپ کے ووٹ سے ہوگا۔ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، یہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو ووٹ دے دیں۔ آپ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو جس طرح سپورٹ کرنا چاہیں سپورٹ کریں، لیکن اس سیاسی مفاد کی خاطر آپ ملکی مفادات کو قربان کریں، نمبر ایک۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یہ دیکھا جائے کہ شریعت کے احکام کو پس پوش ڈال دیں، مثال کے طور پر آپ کو گالی دینی پڑ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، وہ میرا سیاسی مخالف ہے، میں اس کو گالی دوں گا۔ تہمت لگانی پڑ رہی ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، جناب کوئی دنیا جہان کا غلط کام، گناہ کا کام، کوئی تعصب کا نعرہ لگانا پڑ رہا ہے، تو اس سے کوئی دریغ نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا سیاسی مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان پہلے ہیں اور کسی بھی پارٹی کے کارکن اس کے بعد ہیں۔ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پہلے شریعت کے احکام کو دیکھنا ہے، شریعت کے مزاج کو دیکھنا ہے، اس کے بعد اپنے سیاسی مفادات اور سیاسی پارٹی اور سیاسی لیڈر کو دیکھنا ہے۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہیں اگر وہ آپ کو کسی صحیح راستے کی طرف لے کر جا رہے ہیں تب تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا سیاسی لیڈر آپ کو گالیاں سکھا رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہنا سکھا رہا ہے، تان و تشنیع سکھا رہا ہے، اور جناب آپ بھی تان و تشنیع کرتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے نام بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیاسی لیڈر قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا پائے گا؟ قرآن کریم میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جگری دوست، خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کا دلی رشتہ ہو، جگری دوست ہو، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہو، جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہو، اور جناب گالی دینے سے، تان و تشنیع کرنے سے، الزام لگانے سے، تہمت لگانے سے ڈرتا ہو۔ تو خدا کے لیے آج ہمارے ہاں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچے سے لڑ رہا ہے، بھانجا اپنے ماموں سے لڑ رہا ہے، اور اس کو کچھ کہیں تو کہتے ہیں جناب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، مجھ میں شعور پیدا ہو گیا۔ بھائی یہ سیاسی اختلافات تو پہلے بھی تھے، سیاسی پارٹیاں تو پہلے بھی تھیں، یہ ساری چیزیں تو پہلے دن سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن اس طرح کا رویہ کہ آپ اپنے سیاسی لیڈر کو اپنے والد سے بھی اعلیٰ درجہ دے رہے ہیں، آپ کی والدہ کی حیثیت آپ کی نظر میں کم ہے اور آپ کے سیاسی لیڈر کی حیثیت آپ کی نظر میں زیادہ ہے۔ آپ کا اگر کل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ پر، خدا نخواستہ آپ گر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، ہسپتال جانا پڑتا ہے، کوئی تھانے میں آپ کو بند کر دیتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، تو آپ کی سپورٹ کے لیے آپ کے یہی رشتہ دار، یہی دوست آئیں گے جن سے آپ لڑ رہے ہیں،
آپ کے ابو آئیں گے، آپ کے بھائی آئیں گے، آپ کے چچا آئیں گے، آپ کے ماموں آئیں گے، آپ کا کوئی دوست آئے گا، کوئی پڑوسی آئے گا، ان سب سے تو آپ لڑ بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ ایک ایسے سیاسی لیڈر کے لیے کہ جو اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو 20 دن بعد وہ آ کے ایک تعزیت کرے گا، فوٹو سیشن کروا کے چلا جائے گا کہ بھئی فلاں لیڈر نے اپنے کارکن کی تعزیت کر لی۔ تو بھائی گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھیں، جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھیں۔ آپ سیاسی جو نقطہ نظر رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن خدا کے لیے اس سیاسی اختلاف کو اتنا آگے مت لے کے جائیں کہ آپ رشتہ داروں کو فراموش کر دیں، آپ پڑوسیوں کو فراموش کر دیں، آپ اپنے دوستوں کو فراموش کر دیں، آپ ہر تعلق کو توڑ کر اسی تعلق کو اصل بنا لیں کہ بس جو اس تعلق کی بنیاد پہ پورا اترے گا وہ میرا دوست ہے، جو اس پہ پورا نہیں اترے گا وہ میرا دوست نہیں۔ یہ رویہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں تعصب اور عصبیت کہا جاتا ہے اور جس کو حدیث میں بدبودار نعرہ قرار دیا گیا۔ دیکھیں تعصب کی مختلف شکلیں۔ آپ اگر زبان کی بنیاد پہ تعصب کرتے ہیں کہ بھئی پٹھان کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے کہ پٹھان ہے، مہاجر کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے کہ مہاجر ہے، پنجابی کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے کہ پنجابی ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، اسی کو عصبیت کہتے ہیں، اسی کو تعصب کہتے ہیں۔ یہ تعصب اگر سیاست کی بنیاد پر ہو کہ بھائی یہ میری پارٹی کا ہے، یہ سچ بولے، جھوٹ بولے، گالی دے، تہمت لگائے، میں نے اسی کو سپورٹ کرنا ہے، اور یہ میرا سیاسی مخالف ہے، یہ سچ بولے، اگر سچ بول رہا ہے، اگر اچھا کام کر رہا ہے، جناب عدل و انصاف کر رہا ہے، پھر بھی میں نے اس کو جھوٹ غلط ثابت کرنا ہے، اس پہ تہمت لگانی ہے اس لیے کہ میرا سیاسی مخالف ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ اور نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ خون خرابہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور جب ملک میں رہنے والے آپس میں اتنے ایک دوسرے کے لیے ان کے سینوں میں بغض آ جائے گا تو وہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ پھر تو ہر آدمی چاہے گا معاذ اللہ خدا نخواستہ کہ یہ ملک ترقی نہ کرے، اس لیے کہ اگر ترقی اس نے کر لی تو فلاں سیاسی پارٹی کو اس کی وہ کریڈٹ چلا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اگر ترقی کر لی تو اس کو کریڈٹ چلا جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم سیاسی شعور سمجھتے ہیں واقعی میں بیدار ہو رہا ہے ہمارے لوگوں میں، تو ان ساری چیزوں کا اگر ہمیں خیال ہے تب تو مطلب ہے کہ سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے۔ اور اگر ان ساری چیزوں کا شعور نہیں اور اندھے مقلد بن کر کسی بھی سیاسی پارٹی میں آپ ایسے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، ایسے اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو کچھ اور آس پاس دکھائی نہیں دے رہا، اس کا مطلب آپ کا سیاسی شعور مردہ ہو چکا ہے۔ آپ کو سیاسی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ www.darsequran.com